الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ماہ محرم اور اس کی بدعت۔ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہی اس کا نام محرم رکھا ہے۔ اور دوسری بات، یہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اور یہ بھی حرمت کسی شخصیت، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی صحابی کے نام پر نہیں رکھا گیا، یا کسی کی ذات کے لیے نہیں رکھا گیا کہ فلاں صاحب کی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ ہے،
فلاں صاحب کے فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت اسی دن سے قائم و دائم رکھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کے بارے میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کتنی ہے؟ 12۔ اس میں سے کتنے کی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اللہ نے یہ چیز کب بنائی؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن اس کی حرمت کو قائم و دائم کیے۔ لیکن انسان اس کی عقل ماری ہوئی ہے، اس کی مت ماری ہوئی ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نہ جانے کہاں سے اور کدھر سے رافضیوں، شیعوں اور یہودیوں کی جو ہے مشنری آئی اور اس کے دماغ کو پتہ نہ کہاں سے کھوکھلا کر دیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی حرمت کب اللہ نے کی ہے۔ دین کو بگاڑنے کے لیے ان رافضیوں نے، ان سبائیوں نے، ان یہودی مشنری نے حد نہایت ہی غلط سے غلط کام لے کر کے اور نہایت ہی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر کے دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ محرم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا اسی طریقے ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آپ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تک دیکھیے، 10 تاریخ تک کتنے ظلم و ستم کرتے ہیں لوگ۔ ذرا سوچئے، دیکھیے کہ ہم کہاں ہیں، اللہ کا فرمان کہاں ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور انسانیت کیا کر رہی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ نے کہا دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن دیکھیے کہ سب سے زیادہ ظلم اسی مہینے میں ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں، سینے پر مارتے ہیں، گالوں پر مارتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو، دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیوں اپنے خون کو نکال رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں ہے؟ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر نہیں ہے؟ یہ کھلم کھلا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہے کہ اللہ کا فرمان کچھ ہے اور تم کر رہے ہو کچھ، اور کہتے ہو ہم بڑے پکے سچے مسلم ہیں۔ اور یہ سنی حضرات، ان کو پتا نہیں کہاں سے آئی ہے، ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ یہ بھی اسی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات، یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ ہے تو شہر اللہ محرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یعنی کون سا؟ 10ویں تاریخ کا۔ ہم اور آپ مرثیے پڑھتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ آج میں نے فجر کے بعد ہی دیکھا کہ لوگ بلکتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے سے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں نہیں ہے وہ لوگ،
وہ شرابی کبابی کھا رہے ہیں موج سے، پی رہے ہیں موج سے، اور جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ سب سے افضل ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو، ننھے منھے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی۔ کیسے کیسے؟ دودھ کے لیے روتے، کھانے کے لیے روتے تو ان کے آگے کھلونے رکھ دیا کرتی تھی تاکہ یہ اس کے اندر بہل جائے، اس کھلونے سے کھیلتے کھیلتے اس کی بھوک مٹ جائے اور یہ روزے کی حالت میں رہ جائے۔ آج مسلم نوجوان ہیں، ہٹھے کھٹے ہیں، جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، لیکن روزہ رکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہو رہی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں مسلمانوں۔ سب سے پہلے جو روزہ فرض کیا گیا تھا وہ محرم کا روزہ تھا، اور آج ہم کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں۔ کہاں حسین والے تم؟ یہی حسین کی تعلیم تھی۔ تو محرم کے مہینے میں جو چیز جائز تھی وہ روزہ رکھنا، روزہ کوئی نہیں رکھ رہا، کھا رہا مستنڈا ہو کر کے، پی رہا مستنڈا ہو کر کے، اور سبیلیں لگ رہی ہے، راستے پر شربت بانٹے جا رہے، پلائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ دین ہے؟ دین سے اس کا کوئی آستہ واسطہ نہیں ہے۔ دین کب مکمل ہوا؟ دین مکمل کب ہوا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، موجود تھے، اس دن دین مکمل ہوا تھا۔ کوئی 60 سال کے بعد دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ 60 سال کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوئے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی آستہ واسطہ نہیں۔ دین مکمل ہوا۔ ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، یہ آیات یہودیوں کے ہاں پر آئی، یہودیوں نے سنی اس آیات کو، تو حضرت عمر ابن خطاب جیسا جلیل القدر آدمی، جلیل القدر صحابی کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ آیات ہمارے دین میں اتری ہوتی واللہ ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ کب؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے، تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا۔ اب دین کے اندر کوئی بھی آئے، کوئی بھی واقعہ رونما ہو جائے، وہ دین نہیں ہو سکتا، اس میں ثواب نہیں مل سکتا۔ اگر اس کے واقعے کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ گناہ عظیم ہو جائے گا۔ اس کو دین مان کر کے اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تب وہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ عظیم ہو جائے گا۔ کیوں؟ دین مکمل ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب کوئی آدمی اس دین کو مکمل نہیں مانتا ہے۔ وہ آدمی جو نئی کام لے کر آتا ہے نا، دین کے مکمل ہونے کے بعد نئی چیز کو لے کر کے جو آتا ہے، مرثیہ پڑھنے والوں، نوحہ کرنے والوں اور کھچڑا کھانے والوں اور کھچڑے کھانے والوں کی مدد کرنے والوں، سنو، تم نے دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا ہے، یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ یہ دین نہیں ہے۔ شہادت کسی کی ہو، اس کے اوپر غم منایا جائے، خوشی کی بات ہے کہ وہ آدمی شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، یہ خوشی ہے۔
اہل اسلام اسے خوشی سے پیتے ہیں، اس جام شہادت کو خوشی سے پیتے ہیں، تم سوگ مناتے ہو، یہ دین نہیں ہے۔ تو کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے کر کے جانے والی ہے؟ جہنم کی وادی میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا تو وہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سوائے روزہ رکھنے کا اور کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا میں تھیں اور ان کی بھی شہادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن کبھی ان کے ہر سال مرثیے پڑھے گئے؟ نہیں پڑھے گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے جنگ احد کے اندر، اور اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اس زمین پر۔ ہر سال وہ دن آتا تھا، ہر سال شوال کا مہینہ آتا تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی باتیں کی جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ دلائل ڈھونڈیے، نہیں ملے گی، کوئی نہیں۔ اس کے بعد بدر میں شہید ہونے والے دیکھ لیجئے صحابہ کرام، بدری صحابی جو شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کوئی جشن، کوئی اس طریقے کا کام کیا کرتے تھے، نوحہ خانی کیا کرتے تھے؟ نہیں، کوئی تاریخ نہیں۔ اسی طریقے سے جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب، اسی طریقے سے غزوہ تبوک ہوا، حنین ہوا، کیا ان سب میں ہونے والے جو شہداء تھے، شہید ہونے والے شہداء، کیا ان کی شہادت پر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا ویسا کام کیا؟ زندگی میں نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ملے گا جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اب آئیے کہ اس ماہ محرم میں کی سب سے بڑی بدعت کیا ہے؟ سب سے بڑی بدعت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرنا، لعن و طعن کرنا، ان کے خلاف برا بھلا کہنا ان کو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر لعن و طعن کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اور آپ کو؟ بتائیے۔ ایسے شخص کو ہمیں لعنت اللہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی لعنت ہو۔ آج اٹھائیے آپ ان کی نمازوں کو دیکھ لیجئے، یہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے اندر یہ گالی نہیں دیں گے، ظالم نہیں کہیں گے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نمازیں نہیں آتی، اذان کے اندر یہ گالیاں بکتے ہیں، اذان کے اندر یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ کس کو؟ اس شخصیت کو جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاروق۔ اور یہ صدیق کا لقب ایسے ہی نہیں ملا تھا، لوگ اس صدیق کے خلاف کل بھی پیروپیگنڈا کرتے تھے، لوگ اس صدیق کو کل بھی الگ کرنا چاہتے تھے، کل کے بڑے کفار، بڑے کافر صدیق اکبر کو کل بھی الگ کرنا چاہتے تھے، کل بھی ان کے خلاف پیروپیگنڈا کیا کرتے تھے، لیکن صدیق کل بھی الگ نہ ہوا اور آج بھی الگ نہیں ہوگا۔ معراج کا واقعہ یاد کیجئے کہ سب لوگ کفار مکہ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، صبح ہو کر کے آتے ہیں اور کفار مکہ کے سامنے اپنے حالات بیان کرتے ہیں، تو اس میں بڑے بڑے لوگ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ ابو بکر ذرا یہ بتلاؤ کہ کوئی آدمی مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ایک رات میں کر لے اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر چلا جائے اور پھر اس سے بھی آگے جائے جہاں تک اللہ نے چاہا ہے وہاں تک چلا جائے، اللہ سے کلام کرے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن ایک بات بتلاؤ کہ یہ دعویٰ کر کون رہا ہے، یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ کہا یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو یہ بات سچی ہے، دنیا کا کوئی اور آدمی کہے تو وہ بات جھوٹی ہے۔ بنا پوچھے، بنا اس سوال کو جانے، بنا سمجھے جس نے صداقت کی گواہی دی وہ صدیق اکبر تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں میں نبی کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ صدیق ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ رب العالمین نے نبی کو اور صدیق کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ اور دیکھ لیجئے آپ، نبی اور صدیق کی قبر بھی ایک ساتھ ہے، نبی اور صدیق کی قبر بھی ایک ساتھ۔ آج تم کہتے ہو کہ انہوں نے غصب کیا ہے، وہ ظالم و جابر تھے، نعوذ باللہ۔ آؤ تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی سناتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں علی سنو، یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا ان کے بارے میں ایک بات بتلاتا ہوں، اس کو تم ابھی یاد کر لینا، ان کو ابھی بتانا نہیں، کبھی موقع ملے تو بتا دینا مگر ابھی ان کو بتانا نہیں۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا یہ دونوں بوڑھی عمر میں جو لوگ مریں گے، جن کی عمر زیادہ ہو جائے گی، ان کے سردار ہوں گے۔ بوڑھی عمر میں جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں نا ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ذرا دیکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو راوی بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گواہ بنایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس جنت میں جو بوڑھی عمر میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ دنیا میں بھی سردار ہوئے، دنیا میں بھی دونوں ایک ساتھ رہے اور آخرت میں بھی دونوں ایک ساتھ رہے۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر کھولی جائے گی اور قبر سے نکالے جائیں گے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر دائیں سائیڈ ہوں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائیں سائیڈ ہوں گے، ان دونوں کے ہاتھوں پر کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے عمر ابو بکر کا مقام اور مرتبہ۔ آج ہم اسی ابو بکر و عمر کو گالی بکتے ہیں، اسی ابو بکر و عمر کو ہم لوگ لعن و طعن کرتے ہیں۔ ابو بکر کبھی دھوکہ نہیں کھائے اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی دھوکہ بھی نہیں کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنے اٹھے تھے، بڑے بڑے فتنے اٹھے، زکوٰۃ کے مانعین اٹھے، مسلمہ کذاب اٹھا۔ لوگوں نے کہا ابھی حالات خراب ہیں، آپ کیوں لڑ رہے ہیں ان سے؟ کہا جن سے اللہ نے لڑا، اللہ کے نبی نے لڑا ہے، ہم اس سے رک نہیں سکتے۔ آج اگر یہ لوگ میری بوٹیاں اڑا دیں اور یہ زکوٰۃ کے مانعین جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے اگر باز نہیں آئے تو میں لڑوں گا جب تک کہ میری جسم میں ایک ایک حصہ باقی رہے گا، تب تک میں لڑتا رہوں گا۔ دوسری بات، اس سوال کو یاد رکھنا اور بڑے بڑے شیعوں سے یاد سوال کرنا۔ کہتے ہیں نا
کہ عمر نے غصب کیا تھا؟ ذرا بتلاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس زمین پر حکومت قائم کی تھی، جہاں جہاں انہوں نے اپنے خلافت کو قائم کیا تھا، مجھے بتلاؤ اس کو فتح کر کے دینے والا کون تھا؟ کس نے اسے فتح کیا تھا؟ ایران کو، کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، اس کوفہ کو دارالحکومت بنایا تو اس کو فتح کر کے کون دیا تھا؟ اس کو اسلامی حکومت کا، وہاں پر اسلامی حکومت قائم و دائم کر کے کون دیا تھا؟ فارس کو کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عمر ابن خطاب تھے، وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ ان دونوں بڑی بڑی ہستیوں نے جو جو زمین فتح کی، ان زمینوں پر، ان خطہ ارض پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم و دائم ہوئی۔ تو کس نے یہ آسانیاں پیدا کر کے کس نے دی تھی؟ یہی حضرت علی کو حضرت ابوبکر، عمر، ان لوگوں نے دی تھی۔ آئیے کہ اس کے اندر دوسری بدعت، سوگ کا مہینہ مناتے ہیں اس کو۔ پہلی بدعت صحابہ کرام کو گالی دیتے، دوسری بدعت سوگ کا مہینہ مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ نہیں منایا۔ اور سوگ کس کے لیے؟ کس کو سوگ منانا چاہیے؟ پتا ہے کسی کو؟ سوگ کس کو منانا چاہیے؟ مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے۔ کالی پٹیاں باندھ کر کے گھومنے والوں، کالے لباس پہننے والوں، کالے کپڑے محرم کے مہینے میں پہننے والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ سوگ مناؤ۔ مردوں کے لیے کالا کپڑا نہیں ہے، سوگ منانا مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کو کہا گیا 3 دن سوگ منائے گی۔ کیا ہے سوگ؟ نئے کپڑے نہیں پہنے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، بس زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی 3 دن۔ اور اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن، بس، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ لیکن تم تو ہے اہل اسلام، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، کیا پتا تمہیں یہ شیطانیت کہاں سے آ جاتی ہے کہ تم سوگ منانے چلتے ہو؟ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ انعام کا مہینہ ہے۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ 10 محرم ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ یہ انعام و اکرام کا مہینہ تھا، لیکن تم نے اس کو کیا بنا لیا؟ سوگ کا مہینہ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ، ایسا آدمی لیس منا، ایسا آدمی جو ماتم کرتا ہو، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہو، جو اپنے سینوں کو پیٹتا ہو، ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہاں گئی یہ حدیثیں؟ کہاں ہو تم مسلمانوں؟ تو یہ سوگ منانا مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے رکھا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں، اور اگر اس کے شوہر مر گئے ہیں تو 4 مہینہ 10 دن، بس، باقی لوگوں کے لیے سوگ نہیں ہے۔ لیکن آج امت اسلام کے بڑے بڑے لوگ کالے کپڑے پہن کر کے، کالی پٹیاں باندھ کر کے، اور نہ جانے کیا کیا کر کے سوگ مناتے ہیں۔ یہ سوگ صحیح نہیں، حرام ہے، حرام حرام۔ کان کھول کر کے سن لو، کالے کپڑے پہننے والے بھی سن لو، یہ حرام ہے۔ محرم کے مہینے میں خاص طور سے کالا کپڑا پہننا یہ حرام۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو تیسری بدعت ہے، وہ بدعت غیر اللہ کے نام پر کھانے کی ہے۔ دھڑلے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا ہے، مرے ہوئے جانور ہمارے لیے حرام، دوسرا خون حرام، تیسرا سور کا گوشت حرام، چوتھا وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام۔ اب فمن استر غیر باغ ولا عاد،
اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور تمہاری جان جانے والی ہے اور یہ چیزیں موجود ہوں، کون سی چیزیں؟ مردار مرا ہوا جانور موجود ہو، دوسرا خون موجود ہو، تیسرا سور کا گوشت موجود ہو، چوتھا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، نظر حسین، نیاز حسین، سبیل حسین، یہ سب جو ہے چاولیں، شیرنیاں، کھچڑے، مانڈے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب موجود ہو تو سب سے پہلے کس کو اختیار کرنا؟ جب تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں، تمہاری جان جانے والی ہو، تمہارے کھانے پینے کے لیے ان چاروں کے علاوہ کوئی چیزیں نہ ہو، کس کو کھانا ہوگا؟ غیر اللہ کو نہیں کھانا ہوگا۔ پہلے نمبر پر غیر اللہ کا نام نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، پہلے نمبر پر کس کا نام لیا ہے؟ مردار کا۔ مردار کی موجودگی میں خون نہیں پی سکتے، مردار کی موجودگی میں سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار کی موجودگی میں غیر اللہ کے نام کی شیرنیاں نہیں پی سکتے، شربتوں کو نہیں پی سکتے۔ اور کتنا کھانا ہے مردار کو بھی، لقمہ دو لقمہ، جس سے آپ زندہ رہ سکیں، یہ ہے اللہ کا قانون۔ اگر مردار نہیں ہے، خون ہے اور سور کا گوشت ہے اور یہ نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے نام کی، تو خون پی سکتے ہو، اتنا گھوٹ دو گھوٹ جس سے آپ زندہ رہ سکتے۔ لیکن اگر اسی طریقے سے نہ مردار نہ خون، اب سور کا گوشت ہے تو سور کے گوشت کو بھی آپ لقمہ دو لقمہ اتنا کھا سکتے ہو جس سے آپ زندہ رہ سکتے، اتنا نہیں کہ جس سے عیاشی کرو، جس سے شرابی بنو، جس سے کبابی بنو، مستنڈے بنو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ذرا سوچو کہ سور کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے اور غیر اللہ کے نام کے کھانے کو بعد میں ذکر کیا، تو بڑا حرام کون ہوا؟ سور کا گوشت بڑا حرام ہوا، خون بڑا حرام ہوا، یا مردار بڑا حرام ہوا، یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پر چڑھائے ہوئے بکرے، مانڈے، بریانیاں اور کھچڑے اور پھر اس کے علاوہ سبیلیں، شربتیں، یہ زیادہ حرام ہوا یا یہ تینوں زیادہ حرام ہوئے؟ اللہ نے سب سے زیادہ حرام جس کو قرار دیا وہ غیر اللہ کے نام کے اوپر نظر و نیاز چڑھائے ہوئے، بھلے ہی اس جانور کو آپ اللہ کے نام سے ذبح کرو لیکن وہ غیر اللہ کے نام کے لیے ہے، اس کو آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ یہ چیزیں آج عام ہے، ہر گھر کے اندر گلی گلی میں شربت بانٹے جا رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں مزے سے۔ اور جب کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو اتنے دنوں تک پانی نہیں ملا تھا اور تم پانی پی کر کے یہ دکھلانا چاہ رہے ہو کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یہی حسین سے محبت ہے، تم بھی پانی نہ پیتے، تم بھی شربت نہ پیتے، تب نہ محبت ہوتی، تم بھی اپنی جان دیتے تب نہ محبت ہوتی۔ تم نے کہاں دی اپنی جانیں؟ تم کہاں حسین کو مانتے ہو؟ تم کہاں حسین سے محبت کرتے ہو؟ تم تو حسین کے مرنے پر خوشی منا رہے ہو کہ شربت پی رہے ہو۔ شربت کب پی جاتی ہے؟ خوشی کے طور پر۔ بریانیاں کب کھائی جاتی ہے؟ کھچڑے مانڈے کب کھائے جاتے ہیں؟ مرغے مسلم کب کھائے جاتے ہیں؟ خوشی کے طور پر۔ تم تو ایسے منا رہے ہو، ڈھول باجے پیٹ رہے ہو، یہ ڈی جے بجا رہے ہو جس سے لوگوں کی بیماریاں عام ہو، جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو اس کے ہارٹ پھٹ جائیں، اس کے دل پھٹ جائیں، اس طریقے سے ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، عورتوں کو گھماتے ہو، بے حرمتی عام ہوتی ہے اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ مسلمان کو دیکھ کر شرم آتی ہے یہود کو کہ یہ مسلمان ہے، وہ تو ایک دم ذلیل قوم ہو چکی ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کس کے اوپر آئے گا؟ حسین کو ماننے والے وہ ہیں جو پانی نہ پیتے، اگر حسین سے محبت ہوتی تو۔ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا تھا، اور اسی طریقے سے عثمان بن عفان کو 40 دن تک مسلسل کھانے پینے سے روک رکھا تھا۔ کہاں گئے عثمان بن عفان؟ ان کی شہادت پر کہاں گئے ہم لوگ؟
یہ 60 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا. کتنے سال کے بعد؟ 60 سال کے بعد. یہ دین نہیں ہوگا. ایسی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی, بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گئے, لیکن کسی کی شہادت پر اس طریقے سے غم, اس طریقے سے جو ہے ڈھول باجے نہیں بجائے گئے. آج میں آپ کو آپ کے گھر کے 4 افراد کے مردوں کے نام لے کر کے چندہ مانگوں؟ کسی بھی آدمی جو آج منا رہے ہیں نا یہ لوگ کھچڑے مانڈے, انہی کے گھر کے 4 افراد کے مردوں کے نام لیجیے اور کہیے تمہارے فلاں فلاں کے نام پر چندے دو, اور پھر اس کے بعد کھچڑا بنا کر کے بانٹیے. کیا کوئی آدمی یہ گوارا کرے گا اپنے مرے ہوئے باپ داداؤں کے نام پر پیسہ دے گا اور اس کا کھچڑا بنوائے کے لوگوں کو کھلوائے گا؟ نہیں. سمجھے گا سب سے بڑی بے عزتی ہے. اور تم نواسے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ان سے محبت کرنے کے بجائے ان کے نام پر چندہ لیتے ہو, گاڑیوں کو روک کر کے, ٹریفک جام کر کے ان سے زبردستی مال لوٹتے ہو, اور پھر جا کر کے تم یہ ہانڈے مانڈے بناتے ہو, یہ تعزیہ داری کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا راوی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ملان اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جس نے من ذبح لغیر اللہ, اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز چڑھائی ہے, کسی اور کے لیے چڑھاوے چڑھائے, کوئی حسین کے لیے, کوئی حسن کے لیے, کوئی کسی کے لیے اگر نظر و نیاز دیتا ہے تو حضرت علی کی زبان سے سنو, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر لعنت ہے. اور لعنت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. ملعون کون ہے؟ شیطان ہے. ملعون کو اللہ تعالیٰ نے, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا گیا, اور جو لوگ اس دنیا میں ایسا کام کرتے وہ لوگ بھی ملعون. اور کون ہوگا؟ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا. حدیث کے اندر دوسرے الفاظ ہیں, ملانا لانا والدہ, جس نے اپنے والدین کے لیے لعنت کا موجب بنا. جو آدمی اپنے ماں باپ کو لعنتی کرتا ہے, یعنی ان کو گالی گلوچ دیتا ہے. گالی گلوچ کیسے دیتا؟ ہم اور آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ بھی ہمارے ماں باپ کو الٹا سیدھا کہے گا, تو لعنت کا موجب کون بنا؟ بیٹا بنا یا نہیں بنا؟ تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اور جو کسی بدعتی کو پناہ دے, کسی بدعتی کو پناہ دے, بدعت کرنے والوں کو 1-1 روپے کا چندہ دے, بدعت کرنے والوں کو ہاتھ رکھے, کیا تم یہ کام کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت. بدعتی کو پناہ بھی نہیں دینا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محرم کی بدعات سے, اس کے خرافات سے بچائے اور حضرت حسین سے محبت کرنے والا بنائے, کیونکہ یہ اصل محبت وہ ہے جو حضرت حسن و حسین کو اسی طریقے سے مانے جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا میرے یہ 2 پھول ہیں, جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا. ان 2 پھولوں سے محبت کیجئے, لیکن اتنی محبت میں غلو مت کر دیجئے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھا دیجئے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے, اور محرم کے خرافات سے, بدعات سے اللہ رب العالمین اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو بچائے اور محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.